ذاتی محترم سوال یہ تھا کہ زکوٰۃ کن افراد پر فرض ہوا کرتی ہے شریعت مطہرہ کی جانب سے؟ تو یاد رکھیں کہ اس کی 10 شرائط ہیں، اور جس مسلمان میں وہ 10 شرائط پائی جاتی ہیں صرف اسی پر زکوٰۃ لازم ہوگی، اور جو شخص اور جو افراد ان 10 شرائط کے حامل نہیں ہوں گے ان پر زکوٰۃ شریعت مطہرہ کی جانب سے لازم نہیں ہوگی۔ ان شرائط میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ مسلمان ہونا، تو پتہ چلا جو کافر ہے اس پر زکوٰۃ لازم نہیں ہے۔ اور دوسری شرط ہے آزاد ہونا، تو پتہ چلا کہ جو غلام ہے اس پر زکوٰۃ لازم نہیں ہے۔ نمبر 3 عاقل ہونا، عقل مند ہونا، اس پر زکوٰۃ لازم ہے، تو پتہ یہ چلا کہ پاگل اور مجنون پر زکوٰۃ لازم نہیں ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ ایسا مجنون جس کا پاگل پن جو ہے وہ پورا سال رہتا ہے، سال کی ابتدا سے لے کر انتہا تک اس کا یہ پاگل پن اور جنون رہتا ہے، تو ایسے مجنون، ایسے پاگل پر زکوٰۃ لازم نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ سال کی ابتدا اور سال کے انتہا میں اس کی حالت بالکل صحیح رہتی ہے اور پاگل پن سے اس کو افاقہ رہتا ہے، لیکن سال کے درمیان میں اس کی طبیعت تھوڑی سی خراب ہو جاتی ہے اور اس کی جنونی کیفیت اور پاگل پن جو ہے وہ ظاہر ہو جاتا ہے، لیکن سال کی ابتدا اور انتہا میں افاقہ رہتا ہے، اس کی حالت صحیح رہتی ہے، تو ایسے شخص پر زکوٰۃ لازم ہوگی۔ اور اس کے علاوہ چوتھی شرط ہے بالغ ہونا، بلوغت بھی شرط ہے۔ تو پتہ چلا کہ جو نابالغ بچہ ہے اگرچہ وہ صاحب نصاب ہو اور وہ کروڑوں کا، اربوں کا مالک کیوں نہ ہو، اس پر زکوٰۃ صحیح قول کے مطابق لازم نہیں ہوگی۔ اب ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا کہ بالغ کون ہوتا ہے؟ تو یاد رکھیں کہ اگر لڑکے کی بات کی جائے تو لڑکے کی بلوغت کی جو ایج ہے وہ 12 سے 15 سال کے دوران ہے۔ اگر اس دورانیے میں علامات بلوغت میں سے کوئی ایک علامت بھی ظاہر ہو جاتی ہے تو ایسا بچہ جو ہے وہ بالغ ہو جائے گا، اور اس پر جو ہے وہ اگر وہ صاحب نصاب ہوگا تو اس پر زکوٰۃ لازم ہوگی۔ لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ اگر ایک بچہ ہے وہ 12 سے 15 سال کے دوران بالغ نہیں ہوتا، علامات بلوغت میں سے کوئی ایک بھی علامت نہیں پائی جاتی ہے، یہاں تک کہ وہ 15 سال کا ہو جاتا ہے، تو یاد رکھیے گا کہ شریعت مطہرہ کی جانب سے ایسا بچہ جو ہے وہ بالغ ہو جائے گا، اور اس کے بعد اگر وہ صاحب نصاب ہوتا ہے اور تمام شرائط پائی جاتی ہیں جن کا ذکر ہم کر رہے ہیں تو اس پر زکوٰۃ لازم ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی۔ اور اگر ہم لڑکی کی بات کریں، بچی کی بات کریں، تو یاد رکھیں کہ لڑکی کی بلوغت کی جو عمر ہے وہ 9 سے 15 کے دوران ہے۔ لڑکے کی 12 سے 15 کے دوران ہے اور لڑکی کی 9 سے 15 کے دوران ہے۔ اگر اس دوران علامات بلوغت میں سے کوئی ایک علامت بھی واضح اور ظاہر ہو جاتی ہے، مثال کے طور پر لڑکی کو حیض آ جاتا ہے، تو یہ ایک بنیادی اور واضح علامت ہے لڑکی کے بالغ ہونے کی، تو وہ بالغ ہو جائے گی۔ لیکن اگر وہ اس دورانیے میں بالغ نہیں ہوتی ہے، کوئی علامت بلوغت کی ظاہر نہیں ہوتی ہے، یہاں تک کہ وہ بھی 15 سال کی ہو جاتی ہے، تو اب شریعت مطہرہ کی جانب سے اسے بالغہ ہی کنسیڈر کیا جائے گا۔ تو یہ 4 شرائط میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دی ہیں۔ 5ویں شرط ہے مالک نصاب ہونا۔ بہت سے لوگ پریشان رہتے ہیں کہ نصاب کی ڈیفینیشن کیا ہے، مالک نصاب کون ہوتا ہے؟ تو یاد رکھیں کہ زکوٰۃ کی 5ویں شرط ہے مالک نصاب ہونا، اور نصاب شریعت مطہرہ کی جانب سے اس مال کو کہتے ہیں جس مال پر زکوٰۃ لازم ہوا کرتی ہے، اور جو مسلمان اس مال کا مالک ہوتا ہے اسے مالک نصاب کہا جاتا ہے۔ اب نصاب کی کتنی اقسام ہیں، مالک نصاب کسے کہتے ہیں؟ تو یاد رکھیں کہ نصاب شریعت مطہرہ کی جانب سے 4 ہوا کرتے ہیں: سونا، چاندی، مال تجارت اور کیش، روپیہ پیسہ۔ یہ 4 نصاب ہیں۔ ویسے تو ایک اور بھی ہے سائمہ جانور، لیکن چونکہ اس کی مطلب کہ وہ معاملہ جو ہے وہ بہت زیادہ ناپید ہے، تو اسی وجہ سے فی الحال ہم سائمہ جانوروں کی بات نہیں کر رہے ہیں۔ اور آج کل جن اموال پر زیادہ زکوٰۃ لازم ہوتی ہے صرف انہی کی بات کر رہے ہیں، اور انہی اموال کے اعتبار سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ 4 اموال ہیں: نمبر 1 سونا، نمبر 2 چاندی، نمبر 3 مالی تجارت، اور نمبر 4 روپیہ پیسہ۔ اگر ہم سونے کی بات کریں تو یاد رکھیں 7.5 تولہ سونا
اگر چاندی کی بات کریں تو 52.5 تولے چاندی. اگر ہم مال تجارت کی بات کریں تو مال تجارت کم از کم اتنا ہونا چاہیے جس کی ملکیت جو ہے، جس کی مالیت 52.5 تولے چاندی کی مالیت کے برابر ہو. اور اس کی ڈیفینیشن بھی آپ سماعت فرما لیں کہ مالی تجارت اس مال کو کہا جاتا ہے جس کو خریدتے ہوئے بیچنے کی نیت کی ہو، یا کارخانے میں مارکیٹ میں بناتے ہوئے بیچنے کی نیت کی ہو، اس مال کو مالی تجارت کہا جاتا ہے. اور روپیہ پیسہ، اور روپیہ پیسہ میں بھی یہی دیکھا جاتا ہے کہ رقم جو ہے وہ حاجت اصلیہ کے علاوہ کم از کم اتنی ہو جس کی مالیت 52.5 تولے چاندی کی مالیت کے برابر ہو. تو یہ 4 نصاب میں نے آپ کے گوش گزار کیے ہیں. ان چاروں نصابوں میں کوئی ایک نصاب بھی مکمل ہوگا تو آپ پر زکوٰۃ لازم ہوگی بشرطِ بقیہ شرائط بھی پائی جائیں. اب ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ اگر کسی کے پاس 7.5 تولے سونا نہیں ہے، مثال کے طور پر اس کے پاس 7 تولے سونا ہے یا 5 تولے سونا ہے، تو کیا اس پر زکوٰۃ لازم ہوگی یا نہیں ہوگی؟ یاد رکھیں کہ اگر کسی کے پاس 7.5 تولے سونا نہیں ہے اور اس کے پاس دوسرے اموال بھی نہیں ہیں، مطلب کہ چاندی بالکل بھی نہیں ہے، نہ ہی مالی تجارت ہے، نہ ہی روپیہ پیسہ ہے، اس صورت میں تو اتنے سونے پر زکوٰۃ نہیں ہوگی. لیکن یہ بھی یاد رکھیے گا کہ اگر چاروں اموال میں سے کوئی مال جو ہے وہ کم ہو، اپنے مکمل نصاب کو نہ پہنچے، تو پھر دوسرے اموال کو دیکھا جاتا ہے. جیسا کہ میں سونے کی بات کر رہا ہوں کہ اگر کسی کے پاس مثال کے طور پر 5 تولے سونا ہے اور اس کے پاس تھوڑی سی چاندی بھی ہے، یا اس کے پاس مالی تجارت ہے، یا اس کے پاس حاجت اصلیہ کے علاوہ جو ہے روپیہ پیسہ ہے، تو پھر اب کیا کریں گے؟ سونے کو اس مال کے ساتھ، اگر چاندی ہے تو چاندی کو ملائیں گے، اگر مالی تجارت ہے تو مالی تجارت کو ملائیں گے، اگر اگر روپیہ پیسہ ہے تو روپے پیسے کو ہم سونے کے ساتھ ملائیں گے، اور ملا کر پھر دیکھیں گے کہ اب اسی رقم جو ہے وہ 52.5 تولے چاندی کی مالیت کے برابر ہے یا نہیں. اگر ہے اور دوسری شرائط بھی پائی جاتی ہیں جن کا میں ذکر کر چکا ہوں، اور جو باقی ہیں اگر وہ تمام شرائط پائی جاتی ہیں تو ایسے شخص پر زکوٰۃ لازم ہوگی. اگر ملانے کے بعد بھی اس کی مالیت اس رقم کی 52.5 تولے چاندی کی مالیت کے برابر نہیں ہے تو ایسے شخص پر زکوٰۃ لازم نہیں ہے. امید ہے کہ آپ یہ مسئلہ سمجھ چکے ہوں گے. اچھا، اب ایک اور سوال یہ پیدا ہوا کہ عورتیں بعض اوقات کہتی ہیں کہ ہم جو ہے وہ سونا چاندی استعمال کرتے ہیں، ہم اپنا زیور استعمال کرتے ہیں، اور جو استعمالی چیزیں ہوتی ہیں ان پر تو زکوٰۃ لازم نہیں ہوا کرتی. تو یاد رکھیں کہ فقہاء کرام نے بڑے گرافک انداز کے ساتھ لکھا ہے. فرماتے ہیں کہ جو سونا چاندی ہے اس پر مطلقاً زکوٰۃ ہوا کرتی ہے، خواہ آپ کے استعمال میں ہو یا نہ ہو، سونا چاندی پر زکوٰۃ ہوا کرتی ہے اگر وہ نصاب کو پہنچے. یہ 5 شرائط میں نے آپ کے گوش گزار کر دی ہیں. چھٹی شرط ہے وہ مال جو ہے وہ نامی ہو. مال نامی اس مال کو کہا جاتا ہے جس میں اضافہ ہوتا ہو، جس میں بڑھوتری ہوتی ہو، جس میں نمو پایا جاتا ہو. اور فقہاء کرام کی تشریحات اور تصریحات کے مطابق یہ 2 قسم کا مال ہوتا ہے جس میں بڑھوتری ہوا کرتی ہے. پہلا تو ہے سونا چاندی، کہ سونا چاندی میں جو ہے وہ کمی پیشی ہوتی رہتی ہے. اور دوسری صورت ہے مالی تجارت کی، کہ مالی تجارت بھی اس کی رقم میں بھی کمی پیشی جو ہے وہ ہوتی رہتی ہے. تو مال نمو ہونا جو ہے یہ زکوٰۃ کے لیے شرط ہے کہ مال ایسا مال ہو جس میں بڑھوتری اور افزائش ہوتی رہے. اور 7ویں شرط ہے کہ نصاب جو ہے وہ آپ کے قبضے میں ہونا چاہیے، نصاب آپ کے قبضے میں ہو. اس کی مثال میں آپ کو دینا چاہوں گا کہ مثال کے طور پر آپ کے پاس 2 لاکھ روپے ہیں اور آپ 2 لاکھ روپے کے مالک ہیں، لیکن آپ رات کو سوئے اور چور جو ہے وہ چوری کر کے 2 لاکھ روپے لے گئے، اور 2 سال تک یا 1 سال تک وہ مال آپ کو نہیں ملا. تو اب چونکہ وہ مال آپ کے قبضے میں نہیں ہے، اگرچہ آپ اس کے مالک ہیں، تو ان پر اس مال پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی، کیونکہ زکوٰۃ کی فرضیت کے لیے، زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے صرف مال کا مالک ہونا شرط نہیں ہے بلکہ اس مال کا قبضے میں ہونا بھی شرط ہے. لیکن 2 سال بعد وہ مال آپ کو کسی بھی صورت میں مل جاتا ہے، پولیس والے چوروں کو پکڑ لیتے ہیں
اور چور جو ہیں وہ آپ کا جو ہے وہ چوری کیا ہوا مال واپس کر دیتے ہیں، تو کیا اب گزشتہ 2 سالوں کی زکوٰۃ آپ پر لازم ہوگی کہ نہیں؟ تو یاد رکھیں کہ 2 سالوں کی زکوٰۃ آپ پر لازم نہیں ہوگی۔ اس وجہ سے نہیں ہوگی کیونکہ گزشتہ 2 سالوں میں آپ حقیقی طور پر اس کے مالک تو تھے، لیکن وہ مال آپ کے قبضے میں نہیں تھا، اور زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے مالک ہونے کے ساتھ ساتھ قبضے میں ہونا بھی ضروری ہوا کرتا ہے۔ اور 8ویں شرط ہے کہ وہ نصاب جو ہے وہ حاجت اصلیہ سے بھی زائد ہو۔ بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ حاجت اصلیہ کی ڈیفینیشن بتا دیں، تو یاد رکھیں کہ حاجت اصلیہ ان چیزوں کو اور ان سامان کو کہا جاتا ہے جس کے بغیر زندگی گزارنا دشوار ہو، مشکل ہو۔ اس کی مثال میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، جیسے کہ پہننے کے کپڑے ہیں، گرمی اور سردی میں آپ استعمال کرتے ہیں تو یہ حاجت اصلیہ میں شمار ہوں گے۔ اسی طرح گھر میں صوفے ہیں بیٹھنے کے لیے، اور برتن ہیں جن میں آپ کھانا وغیرہ تناول فرماتے ہیں۔ اسی طرح گھر میں اگر پردے جو ہیں وہ لگے ہوئے ہیں، استعمال کے ہیں، تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ حاجت اصلیہ میں آتی ہیں۔ اسی طرح آپ کے پاس ایک گاڑی ہے یا ایک گاڑی سے زیادہ گاڑیاں ہیں، بشرطے وہ آپ کے استعمال میں بھی ہوں تو وہ گاڑیاں بھی حاجت اصلیہ میں شمار ہوں گی، اور حاجت اصلیہ کے علاوہ جو ہے وہ آپ کے پاس نصاب ہونا ضروری ہے۔ حضرات محترم، اس کے بعد 9ویں شرط ہے کہ نصاب جو ہے وہ دین سے بھی فارغ ہو۔ ویسے تو دین کی کافی صورتیں ہیں، لیکن چونکہ میں زکوٰۃ کے حوالے سے آپ کو مسائل بتا رہا ہوں تو یہاں دین سے مراد قرض ہے، کہ وہ نصاب جو ہے وہ قرض سے بھی فارغ ہونا چاہیے۔ اس کی بہت سی صورتیں ہیں، مطلب کہ آپ کے پاس قرض ہے اور قرض کی رقم نکالنے کے بعد بھی آپ کے پاس اتنی رقم ہے کہ وہ رقم جو ہے وہ نصاب کو پہنچتی ہے، 52.5 تولے چاندی کی مالیت کی برابر آپ کے پاس رقم ہے، تو اگرچہ آپ کے پاس قرض ہے لیکن زکوٰۃ آپ پر لازم ہوگی۔ ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ جس پر قرض ہو اس پر زکوٰۃ نہیں ہوا کرتی، تو یاد رکھیں مطلقاً یہ مسئلہ بتانا بالکل غلط ہے کہ جس پر قرض ہو اس پر زکوٰۃ نہیں ہوتی، بلکہ جس پر قرض ہو تو دیکھا جائے گا کہ قرض نکالنے کے بعد آپ کے پاس کتنی رقم بچتی ہے۔ اگر اتنی رقم بچتی ہے جو نصاب کو پہنچے تو قرض ہونے کے باوجود آپ پر زکوٰۃ لازم ہوگی، لیکن قرض کی رقم جو ہے وہ منہا کرنے کے بعد، نکالنے کے بعد، ادائیگی کرنے کے بعد اگر وہ رقم نصاب کو نہیں پہنچتی تو اس صورت میں قرض کی وجہ سے جو ہے آپ پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی۔ اور اس کی 10ویں شرط یہ ہے کہ اس نصاب پر سال بھی گزر جائے۔ ایسا نہیں ہے کہ 1 محرم کو آپ مالک نصاب ہوئے، صاحب استطاعت ہوئے تو اب آپ پر زکوٰۃ کی ادائیگی جو ہے وہ واجب ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس نصاب پر سال کا گزرنا بھی ضروری ہے، اس نصاب پر سال کا گزرنا بھی ضروری ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ سال گزرنے میں عیسوی مہینوں کا اعتبار نہیں ہوگا بلکہ قمری مہینوں کا، اسلامی مہینوں کا اعتبار ہوتا ہے۔ اس کی مثال میں آپ کو اس طرح سے سمجھاتا ہوں کہ 1 محرم آپ کے پاس، 1 محرم کو آپ کے پاس 2 لاکھ روپے آئے اور آپ مالک نصاب ہو گئے، اور اب اگلے سال 1 محرم والے دن جو ہے آپ جو ہے وہ آپ پر زکوٰۃ دینا جو ہے وہ لازم ہو جائے گی۔ اگر اگلے سال 1 محرم کو جس وقت پچھلے سال اور جس منٹ میں آپ مالک نصاب ہوئے تھے، اگلے سال اسی 1 محرم کو جب وہ منٹ آئے گا، وہ وقت آئے گا، تو اس وقت اگر آپ اس وقت تک مالک نصاب رہتے ہیں تو آپ پر زکوٰۃ کی ادائیگی اب لازم ہو جائے گی۔ حضرات محترم، اس حوالے سے 2 میں آپ کو اور مسئلے بتانا چاہتا ہوں کہ یاد رکھیے گا، زکوٰۃ کی فرضیت کے حوالے سے سال کے ابتدا اور انتہا کا اعتبار ہوتا ہے، درمیانے سال کا اعتبار نہیں ہوا کرتا۔ مثال کے طور پر 1 محرم کو آپ کے پاس 2 لاکھ روپے تھے، آپ مالک نصاب ہو گئے، لیکن 2 مہینے ابھی گزرے نہیں تھے تو 2 لاکھ سے رقم پیچھے آتی ہے اور آپ کے پاس 25,000 روپے رہ جاتے ہیں۔ مطلب کہ آپ کے ساتھ کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے اور 25,000 روپے رہ جاتے ہیں، لیکن جب اگلے سال 1 محرم آنے لگتی ہے، 2 دن پہلے، 1 دن پہلے جب وہ دن آتا ہے، اس منٹ سے پہلے آپ دوبارہ سے مالک نصاب ہو جاتے ہیں،
تو یاد رکھیں درمیانی سال کا اعتبار نہیں ہوگا، اب آپ پر زکوٰۃ جو ہے وہ لازم ہوگی، کیونکہ زکوٰۃ کی فرضیت کے حوالے سے ابتدا اور انتہا کو دیکھا جاتا ہے، درمیانے سال کو نہیں دیکھا جاتا۔ یہ مسئلہ بغور سمجھیں۔ اور اس کی میں تھوڑی سی اور وضاحت کرتا ہوں کہ اگر درمیانے سال مال میں کمی نہیں ہوتی ہے بلکہ زیادتی ہوتی ہے، 2 لاکھ روپے آپ کے پاس تھے اور 2 مہینے گزرتے ہیں تو آپ کو کوئی 1 لاکھ روپے یا 2 لاکھ روپے آپ کو تحفہ دے دیتا ہے، تو 2 لاکھ آپ کے پاس تھے اور 2 لاکھ روپے کا اور اضافہ ہوا، تو اب چونکہ جنس ایک ہی ہے تو لہٰذا اب اس 2 لاکھ روپے کا الگ سے سال کاؤنٹ نہیں کیا جائے گا، بلکہ ان 2 لاکھ روپے کو ہم اسی 2 لاکھ روپے کے ساتھ ملائیں گے اور یہ سمجھیں گے کہ اس 2 لاکھ روپے کا نصاب جو ہے وہ جاری ہے، اور جب یکم محرم آئے گی تو جتنے پیسے بنیں گے تو اس کا 40واں حصہ، نصاب کا 40واں حصہ، جسے 2.5% بھی کہتے ہیں، مطلب کہ 2.5% اس کا نکالنا ضروری ہوگا۔ تو یہ میں نے آپ کو بتایا کہ زکوٰۃ کن لوگوں پر کن شرائط کی وجہ سے جو ہے فرض ہوا کرتی ہے، اور یہ شرائط جس شخص میں، جس مسلمان میں پائی جاتی ہوں گی اس پر زکوٰۃ جو ہے وہ لازم ہوگی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ عز و جل ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔